کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے۔ بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے یہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا زور کا آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شے رخ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے غیب سے اتارے جاتے ہیں معجزے۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں سارے عرش والے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو، کیوں رو رہے ہو اے دن بھر مسکرانے والے۔ پھر جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو اور اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو، تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں آنے والے۔ پھر اللہ تم سے کہتا ہے لو بھر دیا دامن تمہارا یقین کی جھولی پھیلانے والے، کن لکھ دیا گیا ہے اب نصیب میں تمہارے، میں مان گیا ہوں تم سے مجھ کو منانے والے۔ اللہ خاموشی سے مانگی جانے والی دعاؤں کو بھی سنتا ہے، اور دیکھو کتنا مہربان ہے رب جو بخشش کے ہزاروں وسیلے بناتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف راتوں کو ہی دعائیں قبول کی جاتی ہیں یا دعائیں سنی جاتی ہیں، نہیں، اس سے مانگا جائے، اسی سے کہا جائے تو وہ رد نہیں کرتا۔ بس کچھ راتیں بڑی خاص ہوتی ہیں اسے منانے کے لیے اور اس سے مانگنے کے لیے، اور ہر چیز میں ہی تو دعا کرنا شامل ہوتا ہے۔ تم مایوس ہو تو دعا کرو، پریشان ہو تو دعا کرو، مشکل میں ہو تو دعا کرو۔ تم جب اپنا تعلق رب سے مضبوط کر لو گے تو تمہیں اپنی فکریں لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ تمہیں اللہ کافی ہو جائے گا اور وہی کافی ہے۔ پھر رب سے تعلق دعاؤں سے ہی تو کیا جاتا ہے، اسے اپنی بات دعاؤں سے ہی تو منوائی جاتی ہے، اسی نے تو عطا کرنا ہے، اسی نے تو معاف کرنا ہے۔ بے شک ہمارا رب بڑا مہربان ہے اور ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔
دوست تو کئی ملتے ہیں لیکن اللہ سے بہترین دوست کوئی نہیں۔ وہ ایسا دوست ہے جو بغیر کہے ہی سب سمجھ جاتا ہے، جس کو منانے کے لیے نہ لفظوں کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ وضاحتوں کی، جو آنکھوں کی نمی دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ میرا بندہ رات بھر نہیں سویا، جس سے لاکھ چھپا لو لیکن پھر بھی کچھ نہیں چھپتا۔ میں دوست نہیں بناتی تھی تو سب سے پہلے میری دوستی اللہ سے ہی ہوئی تھی، وہی آج بھی دوست ہے میرا۔ نہ اس سے بات کیے بغیر گزارا ہوتا ہے، نہ اسے سنے بغیر، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ نہ کوئی اس کی مجھ سے محبت سمجھ سکتا ہے اور نہ کوئی یہ جان سکتا ہے کہ میرے دل میں اس کے لیے کتنی محبت ہے۔ کوئی بھی نہیں یہ جان سکتا کہ کون کون سا وقت ہم سے مل کر اور کیسے گزارا۔ وہ ایسے ہی اپنی دوستی کا پردہ رکھتا ہے، نہ اپنے بندے کے جذبات کی خودداری سے پردہ اٹھاتا ہے، نہ عیب عیاں ہونے دیتے ہیں، نہ سسکیوں کی کسی کو خبر ہونے دیتا ہے، نہ راز کسی کو بتاتا ہے۔ بتاؤ پھر اس سے بہترین کوئی دوست ہو سکتا ہے؟ یا اس کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ کتنا کچھ ہونے کے بعد، کتنا کچھ سہنے کے بعد، کتنا کچھ کھونے کے بعد، مصلحت، مایوسی، تنہائی، یقین، صبر، احترام، دعا اور انتظار کے بعد سجدہ کرنا سیکھا جاتا ہے۔ میں اس سجدے کی کیفیت الفاظ میں کبھی بیان نہیں کر پائی۔ جب انسان آخرکار اللہ کے روبرو کھڑا ہوتا ہے، وہ سجدہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ سر سجدے میں گرے اور روح پرواز کر جائے، اور اس وقت کا منظر الفاظ میں کیسے بیان ہو سکتا ہے جو اللہ سے ملاقات کی جاتی ہے۔ ندامت سے بھری آنکھیں اور شرم سے بھرا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جاتا ہے۔ آنکھوں سے رواں آنسو اور صبر کی کیفیت سنائی جاتی ہے، جب نہ دائیں جانب کوئی شخص ہوتا ہے نہ بائیں جانب، چار سو اللہ کی آغوش محسوس ہوتی ہے، جیسے اسے زور سے گلے سے لگا رکھا ہو۔ جب الفاظ کی لمبی فہرست بھی ختم ہو جاتی ہے اور خاموشی سے روح لرز اٹھتی ہے، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی بھی ہمت نہیں رہتی، بس پھر اس آخری مرحلے میں پہنچ کر رب مل جاتا ہے، تب دل کہتا ہے یا اللہ، میں بڑے حادثوں سے گزر کر آیا ہوں یہاں، میں نے صبر میں کمی نہیں کی، تو اب مجھے بھی صلے میں کمی نہیں چاہیے، اب مجھے بھی صلے میں تو چاہیے۔ بس پھر وہ مل جاتا ہے اور سب مکمل ہو جاتا ہے۔ دعاؤں اور سجدوں کی توفیق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کیونکہ شیطان تمہیں کبھی بھی اللہ سے رجوع کرنے پر یا اللہ کے قریب جانے پر نہیں اکساتا۔ تو اگر تمہارا دل ایک دفعہ پھر اللہ سے مانگنے کو کہہ رہا ہے تو ایک دعا اور صحیح، جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر سے مانگ لو۔ ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ دعاؤں کی جانب اللہ ہی تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تو اس کے اشاروں کو سمجھو اور دعا کرو۔ مانگو اللہ سے، بار بار مانگو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کون سی دعا تمہیں قبول شدہ دعا کے قریب لے جائے۔ تم نہیں جانتے تمہاری کون سی دعا سے اللہ راضی ہو جائے اور تمہارا مقدر بدل جائے۔ کبھی کبھار ہم توکل کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہاں تب بہت خوف آتا ہے جب توکل کرنے کے علاوہ کوئی بھی راستہ ہمارے پاس نہیں بچتا۔ پھر وسوسے ستاتے ہیں، پھر بند راہیں ہماری سانسیں اپنے ہاتھ میں لیے کھڑی ہوتی ہیں،
بس یوں لگتا ہے جیسے ابھی سب ختم ہو جائے گا اور سانس یہی رک جائے گی۔ توکل کا سفر صبر کے سفر سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ صبر کے سفر میں تو انسان دل کو سمجھا لیتا ہے کہ جو ہے بس وہی ہے، لیکن توکل ایسا موڑ ہے جہاں دل کو یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم یقین کا انتخاب کرتے ہیں، اور شاید تب ہم یقین کی آخری انتہا پر ہوتے ہیں جب نصیب سب کر گزرتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ کی قدرتوں پر زیادہ یقین ہوتا ہے۔ شاید ہمارا وہ انتخاب ہی ہمیں اس تک لے جاتا ہے جب تک جانے کے سارے راستے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ شاید کبھی کبھار سب غائب ہو جانے کے بعد بھی مل جانے کا یقین رکھنا چاہیے۔ شاید اللہ کو سانسوں کی یہ ڈور سونپ دینے سے ہی ہمیں نئی زندگی مل جاتی ہے۔ شاید معجزوں سے پہلے واقعی کوئی راستہ باقی نہیں رہتا سوائے اللہ سے مانگتے رہنے کے۔ صبر کی حالت میں آنکھوں سے نکلنے والے بے بس آنسوؤں کو اللہ مزید بے بس نہیں رہنے دیتا ہے۔ جب تھک کر ٹوٹنے لگو تو سمجھ جانا کہ اب اللہ کی مدد زیادہ دور نہیں ہے۔ تمہاری آزمائش تو بس اللہ کے کن کہنے تک ہے، پھر کیوں ہوتے ہو پریشان؟ اس نے تمہارے ہر ایک صبر میں گزارے لمحے پر کن کی مہر لگا رکھی ہے۔ وہ بھولا نہیں ہے تمہارے تڑپتے سجدوں کو۔ اس نے تمہاری ہر ایک فریاد بہتر وقت کے لیے سنبھال رکھی ہے۔ وہ راضی ہے تمہارے ہر سجدے پر، تمہاری چاہ پر، تبھی تو دعا کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکال رہا ہے۔ تو پھر کیوں ہو گئے ہو مایوس اس سے جس نے اب تک تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھال رکھا ہے؟ یقین رکھو اس کے الرحمن اور القادر ہونے پر۔ تہجد اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا بند دروازہ ہے جو صرف تہجد کی عبادت سے ہی کھلتا ہے۔ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے جو واقعی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ خود انہیں تہجد کی طرف لاتا ہے۔ رہتا تو وہ خدا ہر طرف ہے، پر تہجد میں خاص سیاہ کالی چادر کے پیچھے رات کی اندھیری میں صرف وہی لوگ اللہ کو دیکھ پاتے ہیں جس نے اللہ سے بے پناہ محبت کی ہو۔ اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو، آنسوؤں سے بھری ہچکیاں، دل میں کی گئی باتوں کی آوازیں صرف اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سن پاتا۔ اس وقت تہجد کے سجدے نہ تو سر اٹھانے کا دل کرتا ہے اور نہ ہی آسمان سے نظر ہٹانے کا، اور اگر ایسا ہو جائے کہ کبھی اسی دوران تمہاری اللہ سے تہجد میں ملاقات ہو جائے اور وہ تمہارے روبرو آ جائے اور وہ منظر تمہارے لیے معجزے سے کم نہ ہو، جب تمہارا یقین اللہ ہے تو انجام کا سوچ کر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ اللہ جانتا ہے کہ تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ بے شمار ذروں میں تم بکھرے ہوئے ہو، وہ جانتا ہے کہ تمہاری ذات بے ترتیب ہو گئی ہے، وہ تمہاری مسکراہٹوں سے لے کر تمہارے آنسوؤں کے پلکوں میں ضبط ہو جانے تک سب کچھ جانتا ہے۔ وہ تو ان چیزوں سے بھی باخبر ہے جن کا علم بھی تمہاری عقل کی پہنچ میں نہیں۔ تو پھر یہ اداسی کیسی ہے؟ جب اللہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر تم ان چیزوں کے لیے پریشان کیوں ہوتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ وقت مشکل ہے مگر تمہیں صبر کرنا ہوگا، اللہ پر یقین رکھ کر چلنا ہوگا، اس کی مصلحتوں کا ادب کرنا ہوگا۔ تو بس مانگتے رہو اور پھر دیکھو وہ ان دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا
جنہیں تم ناممکن سمجھ کر کب کا بھلا چکے ہو۔ اللہ نے ہر کسی کی تقدیر بہترین لکھی ہے۔ دیکھی ہے کبھی اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز نامکمل؟ دیکھا ہے کچھ ایسا جو اللہ نے بنایا ہو اور اس میں بہتری آئی نہ ہو؟ چاند، سورج، آسمان اور زمین اور اس کی بنائی ہوئی ہر چیز دیکھی ہے تم نے۔ بے شک وہ صحیح کہتا ہے، میں نے ہر چیز کو مکمل اور بہترین شکل میں بنایا ہے۔ تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو سوچ رکھا ہے وہ بہترین نہیں؟ اللہ نے ہر چیز مکمل بنائی ہے، تو تمہاری کہانی کیسے نامکمل چھوڑ سکتا ہے؟ میرا اللہ کچھ بھی نامکمل نہیں کرتا۔ ایک اللہ تو ہی ہے جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ زندگی کوئی چانس نہیں ہے جو آپ کو اتفاق سے مل گیا، یہ چاہت ہے جسے تخلیق کیا گیا، آپ کے رب کی چاہت ہے۔ اس کی چاہت کو پہچانے کہ اس نے آپ کو کیوں پیدا کیا۔ آپ کے حق میں تخلیق نہ کیے جانے کا فیصلہ بھی آ سکتا تھا۔ اگر آپ کے حق میں تخلیق کیے جانے کا فیصلہ آیا ہے تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہے۔ اللہ کے اس فیصلے کو پہچانیں۔ اپنی زندگی کو نا امیدی، مایوسی کے ہاتھوں برباد نہ کریں، خود کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے ایک لمحے کی مردہ دلی کو زندہ دلی میں بدل دیا تو فتح ہے۔ مایوسی ایک جنگ ہے اور جیت آپ کی ہونی چاہیے، مایوسی کی نہیں۔ زندگی بڑی یا چھوٹی نہیں ہوتی، یہ ماضی اور حال بھی نہیں ہوتی، یہ کن ہے اور فیکون کی صورت میں ہم میں دھڑک رہی ہے۔ زندگی میں کوئی کام کریں یا نہ کریں، لیکن زندگی کو بیکار اور فضول سمجھنے کا کام کبھی نہ کریں۔ خوشی کو کسی بھی چیز سے منسلک نہ کریں، خوشی کو اندر سے محسوس کریں۔ خوشی پیسے میں، کامیابی میں نہیں ملے گی، ورنہ دولت مند لوگ سب سے زیادہ خوش باز ہوتے۔ زندگی میں مشکلوں کو موت سے تعبیر نہ کریں، ورنہ تکلیف میں مبتلا بچے کبھی نہ مسکراتے۔ دکھ اور تکلیف کو مایوسی کی دوا نہ دیں، بلکہ اسے اللہ کے قرب کی نشانی سمجھیں۔ جب بچہ صحت مند ہوتا ہے تو وہ کھیلتا کودتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو وہ صرف ماں کی قربت چاہتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے کوئی اچھا دن نہیں ہوتا، زندہ رہنے کے لیے ہر دن کو اچھا بنانا پڑتا ہے۔ اپنے دنوں کو پر امید بنائیں، مسکرائیں، کیونکہ رونے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے تم نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جو تم نے قرب کے مارے سجدے میں گرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا۔ وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور تم نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے منہ کو ہاتھوں سے دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس لمحے کی اذیت سے واقف ہے جب تمہیں لگا تھا کہ تمہیں کوئی سن نہیں رہا، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تب بس وہی ایک تھا جو تب بھی تمہیں سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ تم اسے نہیں سنتے لیکن وہ تمہیں ہر گھڑی ہر لمحہ سنتا ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، بس وہی ہے جو دل کے حال جانتا ہے، بس وہی ہے جو یہ حال بدل سکتا ہے، اور بس وہی ہے کہ اس کے جیسا اور کوئی نہیں۔ محبت وہ واحد احساس ہے جس کا آغاز خود اللہ کی ذات سے ہوا۔ محبت کبھی بھی سوچ سمجھ کر نہیں کی جاتی کہ سامنے والا شخص وفادار ہے یا نہیں۔
سامنے والے کو ہم سے محبت ہے یا نہیں، واقعی اسے ہم سے چاہت ہے یا پھر صرف وقت گزاری ہے۔ ان باتوں کو پھر محبت خاطر میں ہی کہاں لاتی ہے، بلکہ تب تو انسان اتنا بہادر ہو جاتا ہے کہ کہنے لگتا ہے اسے محبت نہیں تو کیا ہوا، مجھے تو ہے نا، اور میرا اللہ اس کے دل میں بھی میرے لیے محبت ڈالے گا۔ مگر میں اکثر سوچتی ہوں کہ محبت تو بس اللہ کی ہے، باقی محبتیں تو ہمیں بس سروائیو کرنے کے لیے کرتی ہیں۔ دنیا کی محبت تو بس آزمائش ہے، یہ مسکراہٹیں، یہ روتی ہوئی آنکھیں سب مایا ہے۔ پھر میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ کاش وہ محبت بناتا ہی نہ، لیکن اگر محبت نہ بناتا تو کائنات کیسے بنتی، وہ دعا کیسے مانگنا سکھاتا، وہ سجدے تک کیسے لے کر آتا۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے ساری، اس کی مصلحتیں ہیں ساری، وہی رازدار ہے اس کا۔ جس نے محبت بنائی ہے بس وہی حقدار ہے اس کا، اور وہی اس کا صلہ دیتا ہے۔ سامنے والا بھلے بے وفائی کرے، اللہ سب جانتا ہے، وہ سب سنتا ہے، اور وہ سب کچھ سمجھتا ہے۔ اللہ کے ایک حکم کی بات ہے ساری، پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن۔ تہجد کا آغاز انسان سے تو ہو سکتا ہے، مگر اختتام صرف اللہ ہے۔ دل میں اٹھتی ہوئی مسلسل تکلیف جب رات بھر جگائے رکھتی ہے تو روح کی بے چینی اللہ کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ پھر کچھ درد سنایا جاتا ہے اور دعا کے لیے بے جان ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ جب سارا غبار باہر نکل آتا ہے تو سکون کی عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جیسے سارے دکھ کسی نے اپنے اندر جذب کر کے روح کو آزاد کر دیا ہو۔ اللہ سے کی گئی وہ ایک ملاقات، وہ ایک گفتگو ساری الجھنیں سلجھا دیتی ہے۔ پھر مجازی دکھ نہیں بلکہ حقیقی محبت سونے نہیں دیتی۔ پھر رات کی نیند اچھی نہیں لگتی، پھر بس اللہ سے ملنے کی طلب رہتی ہے۔ پھر دنیا کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور عرش والے کی لت لگ جاتی ہے۔ تہجد اللہ کی طرف سے دعوت نامہ ہے۔ جب اللہ کو کسی سے ملاقات کرنی ہو اور بات کرنی ہو تو وہ اسے تہجد کی لگن لگا دیتا ہے۔ جب یہ سارا جہان خاموش ہوتا ہے، پھر رات کی تاریکی کے اس عالم میں خدا اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شہرک کی حدوں کو توڑتے ہوئے وہ رب ہم میں سما گیا ہے، اور لہو میں عجیب سی محبت کی کیفیت دوڑنے لگتی ہے۔ پھر میرا رب فرماتا ہے، مانگ مجھ سے میرے بندے، تو نے جو مانگا میں نے دیا تجھے۔ مگر تب اللہ کے سوا کسی کی طلب ہی نہیں رہتی، اور پھر طلب اللہ کی ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ اللہ سے انسان کا ڈر کا نہیں بلکہ محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ڈر میں اکثر منافقت چھپی ہوتی ہے، جبکہ محبت منافقت سے پاک ہوتی ہے۔ محبت میں احترام ہوتا ہے، سامنے والے کے فیصلے پر آمین کہا جاتا ہے، اور بڑے ادب سے اپنی چاہت سنائی جاتی ہے۔ اور اس ذات سے منافقت کیا کرنی بھلا جو دل کے حال جانتا ہے، جو خواہشوں سے لے کر تڑپ تک ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ سے تو دوستی کا رشتہ ہوتا ہے، ایسا رشتہ جس میں دل کی باتیں بلا جھجک اسے بتا دی جاتی ہیں، پھر وہ باتیں کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہو، اس سے کچھ چھپ بھی کیسے سکتا ہے۔ یہاں ابھی خیال آتا نہیں اور اللہ کو وہاں علم ہو جاتا ہے، پھر اس ذات سے محدود دعائیں کیسی۔
اللہ کبھی دعاؤں سے ناراض نہیں ہوتا۔ محبت کے لیے جھولی پھیلاؤ یا ہدایت کے لیے، اللہ کبھی خفا نہیں ہوتا۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، نمک ختم ہو جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو بہتر یا برے کا علم نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں ہے، وہ جانتا ہے کہ بڑی امیدیں باندھ کر میرا بندہ آج جھولی پھیلانے آیا ہے۔ وہ نیتیں دیکھتا ہے، ماضی سے نہیں پرکھتا، بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد عطا کر دیتا ہے، اس کے یقین کی لاج رکھتا ہے۔ بس یہی اللہ کے در کی شان ہے، بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ وہ قادر ہے دل کو بے ترتیب کرنے میں، اور وہ اسے اس کی جگہ پر بھی لا سکتا ہے۔ وہ زندگی کو ایک ہی سمت چلا سکتا ہے، اور چاہے تو وقت کو گھما پھرا بھی سکتا ہے۔ جہاں وہ مقدر کی آس میں پھنسا دیتا ہے، وہیں وہ سب دے کر تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہے، کر کے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تمہارے ہاتھ میں آفتاب بھی تھما سکتا ہے۔ وہ بغیر ہوا کے اگر چراغ بجھا سکتا ہے تو مت بھولو وہ بغیر آگ کے اسے جلا بھی سکتا ہے۔ اور یقین کرو اللہ نے تم سے جو کچھ چھین لیا ہے بہت جلد وہ تمہیں واپس بھی لوٹا دے گا انشاءاللہ۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دے دی، بھوک میں پکارا تو غذا دے دی، پیاس میں پکارا تو پانی پلا دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دے دی، جہالت میں پکارا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نواز دیا، راہ میں بھٹک گئی تو راستہ دکھا دیا، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب کو بخش دے، آمین۔ ویورز ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں، اور ویڈیو کیسی لگتی ہے ہمیں کامنٹس میں ضرور بتایا کریں، کیونکہ آپ کے ایک لائک اور ایک کامنٹس ہمیں اور ویڈیوز کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔